وصلى الله تعالى سبحان الله وبحمده وصلى الله تعالى وسلم على محمد عبده وأحمده وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله وكتاب صدق الله العظيم برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کو سلام کرنے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب آپ کو سلام کیا تو مجھے جواب ملا وعلیکم السلام. آپ سب نے میری سلامتی کے لیے دعا کی. تو اب میں سوچتا ہوں ہم اور آپ کیا ہیں؟ سرور کائنات اللہ کے محبوب ہی نہیں بلکہ ایسے برتری ذاتوں سے کہ ماں ينطق عن الهوى وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وحی الہی ہوتی. تو میں اس ذات کو جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. آپ میرے سلام کا جب جواب دے رہے ہیں تو خدا کی قسم ایک بار ادھر سے وعلیکم السلام آ جائے. زندگی کا بیڑا پار، آخرت کی تعلیم کی بات پوری جرات جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، وہاں سے کیا کوئی گزر سکتا ہے؟ وہ سب مرحلہ انشاءاللہ اب طے ہے. اس لیے میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ ایک بار صلاۃ و سلام کا نذرانہ بارگاہ اس بار بارگاہ پیش کر لیں.
ممکن ہے کہ کسی کا طلاق قبول ہو اور تو قسمت بن جائے کہیے اللہم صل اب مجھے اس حدیث کا کچھ معنی بھی سمجھ میں آنے لگا اور میری سمجھ پر منتقل ہوا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ جب میں دعا مانگوں تو ایک چوتھائی دعا کا حصہ آپ پر ضرور بھیج دیا ٹھیک ہے، فرمایا کہ بہتر ہے، مگر اور زیادہ کرے تو اور تو اب انہوں نے کہا کہ پھر 1/3 پر 4 حصے میں سے 1 نہیں بلکہ 3 حصے میں 1 فرمائیے اور بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو اور زیادہ۔ تب انہوں نے کہا کہ آدھا آدھی دعا اور آدھا درود، فرمائیے اس سے بہتر اور بڑھاؤ تو انہوں نے کہا اچھا 1 پاؤ دعا ہوگی اور 3 پاؤ درود پاک، اس سے بھی بہتر اور بڑھا دو تو اور۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حدیث میں ادھر ادھر سے نہیں، ترمذی شریف میں ہذا حدیث حسن فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب یہ بات ہے تو میں اپنی سب دعا چھوڑتا ہوں، صرف درود پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ سب سے بہتر ہے اور اللہ تیری سب حاجتیں پوری۔ اب سمجھ میں آیا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی جب پوری دعا بس 1 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی مقبولیت کے لیے وعلیکم السلام آتا ہے، پوری دعا میں صلاۃ السلام کا نظرانہ ہے۔ 1 مرتبہ فرمانے ساری حاجتیں چاہے وہ دین کی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، کوئی بھی برزخ کی ہو، سب حاجتیں اللہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی مسلک اعلیٰ سمجھتے؟ اب مجھے بتاؤ کہ رسول پاک کا مطلب اور اعلیٰ حضرت کا مطلب الگ ہے؟ وہی پکڑ لیا ہے میرے اعلیٰ۔ اس لیے اب وہ تشریف لائے تو ان کی عزت و احترام میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں زلزلے آ گئے کہ اب سب سلطنتیں دب گئی اور اب سلطنتیں مستفاد سمجھ میں آئی بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں
قیامت میں کچھ نبیوں کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہوں گی، کچھ کے ساتھ گنے چنے لوگ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ 3-4 امتی ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، کچھ وہ ہوں گے کہ تنے تنہا تشریف لا رہے ہیں۔ کیا وہ تنے تنہا تشریف لا رہے ہیں تو ان کا درجہ گھٹ گیا؟ ان کی قدم بوسی کی ہوتی تو ان کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ ابھی مرتبہ بنانے کے لیے نہیں آتے اپنا، بلکہ دوسروں کا مرتبہ بنانے کے لیے یہی مطلب ہے۔ میرے آقا سرور کائنات اللہ کا جلوہ خاص، اس کی ذات کا بھی جلوہ اور اس کی صفات کا بھی جلوہ۔ ذات کے جلوے کی طرف جب آپ بھی دیکھے تو یہ کہے گا کہ سر کا قدم ہے بنے سلطان زمن، دہن پھول زکن بدن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس ذات کو کیا کوئی جانے، صرف ذات کے قدم پاک عرش پر معراج میں پہنچے تو کہاں؟ عرش پر۔ تو عرش پر میرے آقا کا کیا تھا؟ پاؤں کا تلوا شریف، اور باقی کہاں تھا؟ عرش پر تلوہ مبارک۔ اور باقی کو تو کوئی سمجھ نہیں، اس لیے فرماتے ہیں عرش پہ جا کے مرغیا گرا غشا گیا، عرش پہ جا کے مرغیا چھپ کے گرا غشا گیا، اور ابھی منزلوں پہلا ہی عقل دنگ ہے جب میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام، یہ ذات ہے، صفات جلوہ صفات ہے، تیرے تو بس ہے تنہائی ہے بری، تیرے تو بس ہے تنہائی ہے بری، حیران ہوں میں حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا خالی کو یہ میں تو دیکھ رہا ہوں حدیثیں پڑھتا تو میں خوب سمجھ رہا کہ وہاں کا ایک مجموعہ مطلب یہ
اب آپ کیا کریں؟ یہ شان ان کی کہ اللہ نے ان کا معاملہ اپنا معاملہ بنا دیا. نہیں، ابو لہب چچا تھا مگر پورے خاندان سے باہر کر دیا. کوئی ایک بات تھا کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا. ارے رشتہ ہو تب میں چچا. تو اس نے سرکار کی پہلی دعوت کے موقع پر جب میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے رسول اور نذیر عریان بنا کر دیا بین یدی عذاب دردناک عذاب آنے سے پہلے میں تمہیں جگانے آیا، ہوش میں لانے آیا، اس لیے تم سب کہو لا الہ الا اللہ. ایک ابو بکر نے تو مانا، وہ خاندان کی نہ تھی مگر اس نے قریبی خاندان. کوئی بھی خاندان کا ہو یا باہر اتنا قریبی میرے آقا کا نہ ہوا جو صدیق اکبر. اور وہ جو قریبی تھا اس نے کہہ دیا تبت ساحر اليوم لہذا دعوتنا. آپ کی تباہی ہو، ہمیں کیا اسی کام کے لیے بلایا تھا کہ ہمارے یہ جھوٹے خداؤں کو آپ بالکل غلط ثابت کر دیں. تو سورہ نازل تبت یدا میرے آقا کو خود درد فرمانا بلکہ اللہ نے منافقین سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے. میرے آقا خوب جانتے تھے کہ یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ صرف اوپر ڈھپو ہے. تو اس لیے یہ میرے آقا چاہتے تو کہتے تھے. کیا کہتے تھے کہ تم لوگ دل سے پڑھو کیا زبان سے یہ دل دھوکہ بازی کرتے ہو. یہ نہیں ثبوت فرمایا تو قرآن عزیز میں ہے فرمایا اللہ تعالی نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر. اللہ فرماتے حکم نہیں تو پھر کیوں یہ کہہ رہے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر. اس کا جواب میرے آقا نے قرآن فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ لوگ یہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو کوئی کافی بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا. تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان منافقوں کو بھی کس لیے یہ کہہ رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے تو اللہ کو یہ فرمانا چاہیے کہ یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا.
مگر فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ ہے کہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ الگ نہیں ہے، کوئی کو دھوکہ دینا مجھے دھوکہ دینا، جیسے مجھے دھوکہ دینا مراد میرے محبوب کو دھوکہ دینا، معاملہ ایک کر دیا، سمجھایا یہ چیز ہے، ورفعنا لك ذکرک، سرکار کا ذکر، سرکار کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے یا رسول اللہ کی عبادت؟ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی۔ تو اذان پکاری جاتی ہے تو اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرو، تو اس عبادت میں بھی رسول پاک کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث سنا کر کے ختم کرتا ہوں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں کم سے کم 5 مرتبہ ہوا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، بلکہ وہ زیادہ بھی ہو سکتا۔ تو وہ حدیث کئی روایتوں سے منقول ہے۔ اب میں یہ سناتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، کسی نے پوچھا ہوگا ان سے کہ رسول پاک کی آخری زیارت آپ کو کب؟ جو پوچھتے تھے، مطلب یہ تھا کہ جس نے آخری زیارت کی ہے اس کی آنکھ میں نیا ذرا ان آنکھوں کو دیکھو جس میں تازہ جلوہ، تو فرماتے ہیں حضرت انس، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز تھی، پیر جان رہے ہیں نا؟ ہاں بندے کہتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، پیر کا دن تھا اور کون سی نماز؟ صبح کی نماز تھی، ابو بکر امامت کر رہے تھے۔ کیوں وہ امامت کر رہے تھے؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرد وفات میں سے آپ نے مقرر فرما دیا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بنا، ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائے۔ ام المومنین عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آنکھوں پر قدرت نہیں پائے، آواز آپ کو نہ ہو، وہ قرات نہیں کر پائیں، آپ عمر کو کہیے ذرا مضبوط کیجیے۔ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بنا، ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے۔ ام المومنین عائشہ نے حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین سے کہا، اے حفصہ، کچھ سرکار سے کہو کہ ابو بکر کے بجائے عمر سے نماز پڑھا۔ فرماتے ہیں اِنَّ كُنَّا لَتَوَاقِعُ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، تم تک یوسف کی ساتھنے ہو کہ اپنی جد پر اڑتا ابو بکر نماز پڑھا۔ کسی اور کا میرے آقا اس امامت کے لیے سننے کو تیار نہیں،
مقرر فرمایا. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تو حضرت انس فرماتے عید کا دن تھا، صبح کی نماز کی ابو بکر امامت کر رہے تھے. فلم یفجع لنا، چل کوئی ازمبے کی بات نہ ہوئی. حتی کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا. اس زمانے میں فجر کی نماز ہوتی تھی، شخص اتنی اونچی نہ تھی. حدیث میں آیا ہے کہ قد عادت سے اور اسی اعتبار سے اب وہ برآمدے والی وہ بھی بنا ہوتا. اس زمانے میں یہ لائٹیں اور ٹیوب لائٹ اور طرح طرح کی مرکری کرکری یہ سب تو نہ ہے. صبح کی نماز میں شاید ایک چراغ جلتا ہو تو جلتا ہو، نہ تو وہ بھی نہیں جلتا. اندھیرا وقت ہے اور نماز ہو رہی ہے تو کیسے نماز پڑھنے والے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کیسے دیکھا کہ پردہ ہٹا. پھر وہ حضور کا دروازہ مبارک مسجد میں جو کھلتا تھا اب بھی وہاں ہے دروازہ. ٹھیک روضہ پاک کے ٹھکانے وہ ہے اور وہ چوتھی صف میں پڑتا ہے. تو چوتھی صف والے جو دیوار کے قریب قریب کھڑے تھے ان کو تو نظر آ گیا ہوگا، مگر آگے والوں کو نظر آئے نہیں. فرماتے ہیں کہ کوئی اجنبے کی بات نہ ہوئی یہاں تک کہ رسول پاک نے اپنے حجرے پاک کا پردہ ہٹایا. فرائنا الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كأنه ورقة من فحل. ہم سب کے سب رسول پاک کے چہرے پاک کی زیارت کرنے لگے اس طرح سے جیسے کہ وہ قرآن کا ورق دیکھ رہے ہیں. اتنی تعلیم جیسے قرآن کے ورق ہم دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھنے لگے؟ کنٹینیوں سے دیکھتے تو قریب والے دیکھتے اور دور والے کہتے ہیں میں یہ لمبی دب لگ جائے تو وہاں والے جب تک نظر ہوئے نظر آئے گا ادھر تو گردن موڑنا پڑے گا، یہاں ملے تو وہاں تک ایسے ایسے گردن موڑے تب دیکھ پائیں. تو کہتے ہیں کہ ہم سب سے سخت سرکار کے چہرے زیبا کی زیارت کرتے رہے کیسے کأنہ ورقۃ من فحل، جیسے قرآن پاک کا ورق مبارک ہے. وَقَالَ النَّاسُ أَنْ يَفْتَتِحُوا فَرْحًا بِرَسُولِ اللَّهِ
قریب ہو گیا کہ لوگ اپنی نماز توڑ دیں پاک کی زیارت کی خوشی میں کئی روز سے زیارت نہیں ہوئی ہے اور ابو بکر امامت کر رہے ہیں. آج زیارت ہوئی نماز میں گردن موڑ کے زیارت کرتے ابھی نماز کی نہیں مکروہ بھی نہ کیا مکروہ ہوتی تو سرکار جلا دیا جاتی. پردہ ہٹا اور میرے آقا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں حجرہ پاک کے اس دروازے پر. سب لوگ زیارت کر رہے ہیں. قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیں حضور کی زیارت کی خوشی میں. پھر یہ تو عام مقتدیوں کی بات تھی. امام صاحب جو امام کہ ایسا امام رسول بات کے بعد کوئی نہ ہوا. سوچو وہ امام ان کا کیا حال. وَلَكَفَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خارج إلى الصلاة. ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے. یہ گمان ہو گیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. مسلح خانی کرنے لگے. سوچ رہے اب ابو بکر نے دیکھا نہ تھا تو کیوں پیچھے سبحان اللہ. سارے لوگ پوری مسجد زیارت میں مصروف. میں سوچ رہا ہوں لوگوں کو پتا کیسے چلا. کھڑے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا مگر اعلان سنا. ساری مسجد کو کیسے خبر ہو گئی. مقتدی تو مقتدی امام صاحب کہ سرکار نے پردہ ہٹا دیا. تو یہ جب اس جگہ میں اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے پہنچا تو میں کہنے لگا آخر کون سا اعلان ہوا. سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں تو فوراً وہ آیت دل میں آ گئی. قد جاءکم پوری مسجد جگ میرے آقا کی تو اب تو رسول پاک کو بڑا جلال آیا ہوگا کہ سب گردن موڑ کے دیکھ رہے ہیں اور ابو بکر بھی موڑ کے دیکھ رہے ہیں اور ان سے ہٹتے جا رہے ہیں. یہ لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا جلال آیا ہوگا. تو سنو حضرت انس کہتے ہیں یہ منظر رسول پاک نے دیکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھل کر مسکرائے. تبسمہ نہیں ہے تبسمہ خوب کھل کر مسکرائے.
جلال میں مسکرایا جاتا ہے جلال آتا ہے کسی کو غصہ آئے تو مسکرائے گا کہ تیرا غصہ لال ہے وہ اشارہ باليمين اور اشارہ کیا اپنے دستے افضل سے ان حکیموں صلاتکم اپنی نماز پوری یہ کہنا چاہیے کہ نماز پھر سے پڑھو مگر فرما رہے ہیں کہ نماز پوری کرو کہ جو پہلے پڑھی تھی وہ نماز تھی اور اب جو پڑھو گے تو معراج مگر ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھتا وہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ جب مسجد میں امام کی قراءت ہوتی تو میرے حجرے میں صاف سنائی دیتی تکبیر انتقال یعنی اوپر اٹھنے بیٹھنے کی تکبیریں جب ہوتی وہ بھی صاف سنائی دیتی تو رسول پاک کو حجرے میں یہ سب سنائی دینا تھا تو اپنی زیارت کرانی تھی تو پھر آپ نے نماز سے پہلے یا بعد آپ کو تو پتا ہے کہ اس وقت نماز ہم لوگ ابو بکر قراءت کر رہے ہیں وہ قراءت سنتے ہی تو میرے آقا آئے دروازے پر اب فرماتے ہیں کہ خوب کھل کر مسکرائے اور فرمایا نماز پوری کر لو وہ ارخت سترا اور پردہ گرا دیا سبحان اللہ تو یہی حدیث کا ترجمہ غالباً میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیوں زیارت کرائی کہ سب کے دل میں ایک بھوک اٹھ رہی تھی کہ کیسے زیارت ہو تو فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ پورے باری حجاب میں ہے زمانہ اس وقت کیا کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتوفی من ذالک اليوم اسی روز سرکار کی وفات شریف ہو اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اسی روز سرکار تشریف لے گئے تو منسوخ ہونے کی آیت اس پر اتری اب ایک لفظ غور سے سنو حضرت انس نے اس حدیث کے اخیر میں فرمایا قال آخر ما رأينا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ ہم لوگوں نے رسول پاک کی آخری زیارت کی زیارت اور عبادت دونوں جمع میرے آقا نے اسی لیے
نماز کے درمیان پردہ ہٹایا تاکہ یہ دیکھ لوں جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے کہ میں جن دنوں سے نماز پڑھانے نہیں آیا یہ لوگ اسی شان سے پڑھ رہے ہیں یا کیا ان کا کیا حال ہے. تو میرے آقا یہ دیکھنے کے لیے پردہ ہٹا ہے تو دیکھا کہ اللہ کے بندے مخلوق عبادت اور ایسی عبادت جس میں محبوب کی زیارت. اب تو یہ حال ہو گیا کہ سارے صحابہ عبادت کرتے ہوئے گویا کہ یہ آدم کر رہے ہیں. کیا حال ہے ان کا کہ ظاہرو آؤ شہنشاہ کا جلوہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا وہ عبادت نہیں عبادت میں شوقی اسی لیے جو نماز آپ کو دی گئی ہے اس نماز کی پہلے قاضی جج پہلے شبکے میں کہ السلام علیکم اور دوسرے کے اخیر میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور امام شافعی کے ماننے والی مسلم شریف وہ حدیث جو ابن عباس ہے اس کے مطابق سلام علیک یا ایھا النبی. ہاں یا بھی لگتا ہے السلام علیکم ایھا النبی وہ سلام علیک یا ایھا النبی. تو اب اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ نماز میں باپ دادا کسی مسجد استاد الاساتذہ سب کو کسی کو سلام کر دو گے نماز باطل مگر نبی کو سلام نہ کرو تو نماز نافع. اس لیے اب یہ اللہ کی نورانیت دل میں اس وقت پیدا ہو جب کہ نور مبین کی زیارت کا شوق دل میں تڑپتا رہے. اور یہ صرف مطلب یہ حالت آپ کو ملے گا. اور وہ لوگ تو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہاں ایک مفتی دیوبندی مفتی کو میں نے 66 میں جب میری جوانی کا دور تھا 1966 میں زیارت حرمین طیبین کے لیے تو اس وقت میں نے ان کے ایک بڑے مفتی کو دیکھا کہ جہاں پر لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نذرانے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. حاجی لوگوں سے پوچھو یوں باندھ کر کے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب ایسے باندھتے وہ سلام کرتے. مگر اس کو میں نے دیکھا کہ کیوں ہاتھ سلام. میں نے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا دیکھ قیامت کے دن کا منظر ابھی
قیامت میں مجرموں کا ہاتھ پیچھے باندھ کر اس میں ان کا نام عمل کیا جائے. ہاں الحمدللہ ہم لوگ دائیں ہاتھ والے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم. اس زمانے میں میں نے خوب ٹٹولا پرکھا سمجھ میں آیا. میں حضور سرکار مفتی اعظم کا مرید ہوں. کب مرید ہوا؟ 1948 میں جب میرے والد ماجد کا وصال ہوا تو حج کو جا رہے بمبئی پہنچتے پہنچتے وصال ہو گیا. تو ہم لوگ یہ سوچ جاتے ہیں جتنے بے مریدے تھے مرد عورت وغیرہ سب نے یہ پلان بنایا کہ حج کر کے آئیں گے اور انوار جمال مصطفیٰ سمیٹ کر لائیں گے تو مرید ہوا جائے گا. مگر بمبئی پہنچتے پہنچتے وصال ہو گیا. اب ساتھ میں مفتی اعظم بھی جا رہے تھے. مفتی اعظم سے چلے گئے اور وہ حج کر کے واپس آئے تو میں جھٹ مرید. یہ 1948 کا اتنا پرانا مرید کوئی ہے. اتنا پرانا مرید کوئی مل جائے تو مجھے دکھا دینا. پھر سرکار مفتی اعظم نے بغیر مانگے ہوئے اپنی خلافت سے میں اس وقت شیخ العزیز تھا جب آپ نے خلافت وغیرہ عطا فرمائی. جوانی میں میں شیخ العزیز ہو گیا. اب تو حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے مجھے 60 سال سے زیادہ ہو گئے. اب سنیے میں نے سب کچھ دیکھا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں. میں شیخ العزیز ہوں. یہ ہوں وہ علامہ اظہری صاحب. میں نے خطبہ پڑھا. میں ان کا ہاتھ بھی چومتا تھا قدم آئی. وہ کیوں؟ میں جانتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی فیض و برکات کا اس زمانے میں اگر کوئی سرچشمہ ہے تو وہ علامہ اختر رضا. بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے کرم سے نوازے. جس کو تاج الشریعہ کا دامن مل گیا سب. ہاں سبحان اللہ. اور سرکار علامہ اظہری صاحب بھی مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں. ایک میرا مرید بنارس سے گیا حضرت کے پاس حضرت کے پاس طالب ہوتے تو ملاقات کی. کہتے آئے حضور مجھے اپنا طالب بنا دیں. کس کے مرید ہو؟ کہ علامہ صاحب.
علامہ کے مرید میرے مرید میرے مرید، جو میرا مرید علامہ کا مرید، جو علامہ کو مرید میرا۔ اب کیا طالب ہونے کو آیا؟ الحمدللہ۔ اس لیے میں جب مجھ سے بھی کوئی طالب ہونے آتا ہے اس کے مرید ہو، جو طالب ہونے آئے اس کے مرید ہو، اگر کہ علامہ نہیں دیکھو اسی دربار سے جو کچھ ملا ملا، تو وہ دربار چھوڑ کے ادھر کیا منسلک لوگ۔ بس میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ رکھے اور اتنا یاد رکھے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اللہ کرتا ختم انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے کیا یہ بس یہ ایمان اسی کا ایمان۔ تو بس آپ کو کوئی شیطان بیٹھا نہیں، اگر اس میں ذرہ برابر شک ہوگا تو شیطان کو آپ نے جگہ دی۔ بس باپ کو دوانا